لیکن یہ میرے نبی کے بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے، جلوت کے، خلوت کے، سفر کے، حضر کے، دکھ کے، سکھ کے، دن کے، رات کے ساتھی تھے، سچے یار تھے، وفادار تھے، جانثار تھے، غمخوار تھے، حبدار تھے، پہرے دار تھے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ علل اعلان کلمے کی تبلیغ کریں اور یہ تاثر جائے کہ نبی پاک اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ محمد کو اکیلا نہ سمجھنا، محمد کا ہم سفر ابو بکر ہے۔ آپ مسجد حرام میں گئے اور وہاں پہ للکار کے کہا، او لوگوں جو دعوت میرا دوست محمد مصطفیٰ دیتا ہے وہی دعوت صدیق اکبر دیتا ہے۔ فرمایا لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں یہ کلمہ پڑھنا آسان کام تھا، آسان بات تھی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں بت پرستی عام تھی۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پر نذرانے شکرانے چڑھاوے دیا کرتے تھے، منتیں مانگی جاتی تھی۔ کوئی لات کو پکار رہا تھا، کوئی حبل کو پکار رہا تھا، کوئی عزا کو پکار رہا تھا۔ اس شرک آلودہ ماحول میں لا الہ الا اللہ کا اعلان اگر نبی کے بعد کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ دعوت دی، لوگوں کو کہا یہ 360 مٹی کے بنے ہوئے بت مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دستگیر نہیں، لجپال نہیں، غوث اعظم نہیں، کھری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں۔ مشکل کشا صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ دستگیر لجپال صرف کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، وہ لوگ جو شرک کے مریض تھے، شرک کے عادی تھے، جن کی رگوں میں شرک کا ناسور بسا ہوا تھا، ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور بھوکے شیروں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے مکے مارے، کسی نے آپ کو جوتے مارے، آپ کا حال پہچانا نہیں جاتا تھا، حالت غیر ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے آئے اور آپ کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ آپ کی والدہ آئی، والدہ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو ہوش ہی نہیں ہے، شکل پہچانی نہیں جاتی، ظالموں نے مار مار کے میرے بیٹے کو بے ہوش کر دیا ہے۔ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میرے بیٹے کو ہوش آئے گا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ پلاؤں گی۔ جیسے ہی یار غار مزار، عاشق صادق، عاشق حقیقی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی حضرت ابو بکر کے ہونٹوں پہ میرے نبی کا نام ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس نبی کی وجہ سے مار کھائی، یہ حالت ہوئی، اب ہوش آیا، پھر اسی نبی کا نام زبان پر۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ دودھ ہے، پی لے، جان میں جان آئے۔ سنیے، یہ ہے رفاقت صدیق، یہ ہے وفائے صدیق، یہ ہے نبی سے پیار صدیق۔ فرمانے لگے واللہ لا اذوق طعاما وشرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر پر کھانا بھی حرام ہے، ابو بکر پر پینا بھی حرام ہے۔ میں اس وقت
وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب پیغمبر کے محبوب چہرے کی زیارت نہ کروں. صدیق کی پیاس بجھے گی تو دیدار رسول سے، صدیق کی بھوک مٹے گی تو دیدار رسول سے. محترم دوستو، بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے انتہائی محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا سیف الرحمان فاروقی صاحب وہ میرے بعد بیان فرمائیں گے.